اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چل کے ناظرین، خوشیوں کا مہینہ جلوہ گر ہو چکا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم سب یہ نیت کر لیں کہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر روزانہ کم از کم 1200 مرتبہ درود پاک پڑھیں 12ویں کی نسبت سے، تو انشاءاللہ تعالی مزید ہمیں برکتیں ملیں گی۔ تو لہذا نیت کر لیجئے کہ 12ویں شب تک، اور ذہ نصیب اللہ توفیق دے تو پھر یہ مستقل ہو جائے تو انشاءاللہ مزید کرم ہوگا۔ تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم روزانہ 1200 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ الحمدللہ سلسلہ ہے، اس کے اندر ہم شریعت کے احکام سیکھتے ہیں، آپ کی کالس ایسے میں شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ آئیے آپ کی کالس کو ہم لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر جیسے میں وطن اقامت میں آتا ہوں اور آگے میری سفر کی نیت ہے اور میں کسی وجہ سے اگر سفر نہیں کرتا ہوں تو جو میں نے نماز قصر کی وطن اقامت کے اندر، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ وقت اپنے اصل وطن میں آ گئے، گھر میں آ گئے، اور آگے سفر کا بھی ارادہ ہے، تو اگر قصر پڑی تو کیا حکم ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ان کا جو سوال کچھ اس نوعیت کا تھا کہ میں وطن اقامت میں ہوں اور آگے سفر کرنے کا ارادہ ہے لیکن سفر نہیں کیا۔ جی تو وطن اقامت اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جو اپنا وطن اصلی نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ جیسے اگر کوئی باب المدینہ کراچی کا پیدائشی ہے، یہیں پیدا ہوا بڑا ہوا، تو یہ اس کا وطن اصلی ہے۔ صحیح۔ اب اگر وہ باب الاسلام حیدر آباد سندھ وہ 20 دن کے لیے اگر جاتے ہیں، صحیح، تو وہ حیدر آباد کراچی میں رہنے والے اسلامی بھائی کے لیے وطن اقامت ہوگا۔ وطن اقامت کا مطلب وہ جگہ جہاں 15 دن رات سے زیادہ یا 15 دن 15 راتیں یا اس سے زیادہ طویل عرصے تک کسی جگہ رہنے کا ارادہ کر کے انسان پہنچا ہو۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر 20 دن کا یا 15 دن کا کسی کا ارادہ حیدرآباد کے لیے رکنے کا تھا تو وہ وہاں پر مقیم ہیں۔ صحیح۔ اب وہاں سے اگر وہ سفر کی نیت کر لیتے ہیں کہ میں نے نواب شاہ جانا ہے، ٹھیک ہے، نہیں گئے، تو اب یہ جو وہاں قصر کر رہے ہیں حیدرآباد میں، تو قصر نہیں کرنی۔ جب آپ 15 دن یا اس سے زیادہ دن کی نیت سے حیدرآباد گئے ہیں اور آپ ہیں کراچی کے، کراچی آپ کا وطن اصلی ہے، تو اب حیدرآباد میں پوری ہی نمازیں پڑھنی تھی۔ اب وہاں سے کہیں جانے کا ارادہ کر لیا تھا، نہیں کیا، وہیں رہ رہے ہیں، تو قصر نہیں کریں گے، پوری پڑھنی تھی۔ صحیح۔ اب یہ قصر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے قصر پڑھ لی تو پڑھ لی، تو اب چونکہ ان کو قصر نہیں کرنی تھی، پوری پڑھنی تھی۔ وطن اقامت وطن اصلی کی طرح اس حکم میں ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی اپنے وطن اصلی میں ہوتا ہے، وہ ظہر، عصر اور عشاء کی نمازیں جو فرض رکعتیں ہیں ان کو 4 ہی پڑھتا ہے۔ تو مقیم شخص بھی جو وطن اقامت میں پہنچے گا تو وہاں پر بھی اس کو 4 رکعتیں ہی پڑھنی ہیں ظہر، عصر اور عشاء کے فرائض میں۔ جو مسافر ہے، جو 15 دن سے کم رہنے کی نیت سے کراچی کا باشندہ حیدرآباد اگر جاتا ہے تو اس کے لیے 15 دن سے کم رکنے کی صورت میں وہ مسافر ہے، اس کو قصر کرنا واجب ہے، اور جو مقیم ہو اس کو پوری پڑھنا ہی ضروری ہے۔ تو انہوں نے جن نمازوں میں قصر کی ہے وہ ان پہ فرض تھیں، 4 رکعتیں انہوں نے پڑھی ہیں، 2 رکعتیں، تو وہ نماز ان کی ادا نہیں ہوئی، چونکہ ظہر 4 رکعتیں ان پہ فرض تھیں، عصر 4 رکعتیں فرض تھیں، عشاء 4 رکعتیں فرض تھیں، انہوں نے 2 پہ ہی سلام پھیر دیا تو فرض ہی انکمپلیٹ رہا، تو اس لیے دوبارہ سے ان نمازوں کی ادائیگی 80 کرنی ہوگی۔ ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے۔ اس وقت میں مکہ پاک میں ہوں۔ دارالفضل سنت میں میرا سوال یہ ہے، کیا اپنے ہوٹل سے مسجد عائشہ کو بغیر احرام سے جا کر ریٹرن پھر مکہ آئیں گے تو اسی صورت میں شریعت میں اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ کیا مسجد عائشہ جا کر ہی احرام پہن کر ہی حرم آنا ہے، یا ایسے ہی چلے گئے اور ریٹرن آ گئے تو اس سے کیا ہوگا؟ کیا دم واجب ہوگا؟ کیا ہوگا ایسی صورتحال میں؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ یہ ذہن میں آتا تو ہے کہ وہاں پر لوگ احرام باندھتے ہیں، عمرے کی نیت کرتے ہیں، اب کوئی ایسی ہی زیارت کے لیے چلا جائے، واپس آ جائے تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حدود حرم سے اگرچہ باہر ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ میقات کے اندر ہی ہے۔ تو جب میقات کے اندر ہے تو میقات کے اندر جیسے جدہ بھی ہے،
صحیح. تو اگر کوئی جدہ جاتا ہے اور جدہ سے واپسی مکے آتا ہے تو اس کے لیے مکہ مکرمہ آنے میں احرام ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی میقات کراس کر جاتا ہے پھر واپسی جب وہ مکہ مکرمہ کے ارادے سے آئے گا، جیسے بہت سارے حجاج ایسے ہوتے ہیں کہ جو پہلے مکہ مکرمہ ڈائریکٹ پہنچتے ہیں، صحیح. پھر وہاں جیسے عمرہ کے زائرین پہنچتے ہیں اور اس کے بعد پھر بیچ کے 8-10 دن مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو وہ میقات کراس کر چکے ہیں. اب جب دوبارہ ان کی واپسی مکہ مکرمہ میں کچھ دن رکنے کے بعد ہوتی ہے تو جب وہ دوبارہ مکہ آئیں گے تو ان کے اوپر احرام لازم ہوگا عمرے کا. اب ان کا جو سوال ہے کہ مسجد عائشہ جا رہے ہیں، کچھ لوگ تو وہیں سے احرام باندھ کے عمرے کی نیت کر کے آتے ہیں، یہ ایسے ہی گئے اور ایسے ہی واپسی آ گئے تو ان پہ کچھ بھی دم لازم نہیں ہے. اگر عمرہ کسی نے عمرے کا احرام باندھنا ہے تو اس کے لیے مسجد عائشہ، تنعیم، جیرانہ اور مختلف مقامات ہیں موجود کہ جہاں پر جا کر پھر عمرے کی نیت کر کے انسان حدود حرم میں داخل ہوتا ہے. لیکن وہ جو جگہ ہیں جہاں نارملی عمرے کے لیے ہم جاتے ہیں تو وہ میقات کے اندر ہیں. تو وہاں جانے سے پھر واپسی مکہ مکرمہ آنے پر احرام لازم نہیں ہوتا. اگر ہم انہی کی بات کو لے لیں تو بالفرض جیسے ان کے ذہن میں یقیناً یہ سوال تو اٹھا تھا، ورنہ ہزاروں لوگوں کا وہاں سے روزانہ آنا جانا تو ہے ہی گاڑیوں میں، اس میں ظاہر میقات نہیں ہے ورنہ وہ سب آزمائش میں آ جاتے. ہاں تو شریعت مطہرہ نے ایک آسانی رکھی ہے. تو اب یہ ہے کہ میقات ایک بہت دور کچھ ایریاز ہیں کہ جن کے باہر نکل جانے کے بعد اب جب آنا یہ عام طور پہ اتنی دور ہیں کہ بآسانی لوگ عام طور پہ نہیں جاتے آتے. تو اس لیے اگر کوئی میقات سے باہر چلا جاتا ہے تو اس کا واپسی جب مکہ مکرمہ آنا ہوگا تو اس کو احرام کی نیت کر کے میقات سے پہلے یا میقات پہ کراس کرنے سے پہلے اس کو احرام کی نیت اس کی ہونا ضروری ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس حوالے سے اگر کوئی فقط اس کی زیارت کے لیے جاتا ہے، وہاں پر نماز ادا کرتا ہے، 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، زیارت کی نیت سے جائے گا تو اس پر یہ لازم نہیں ہوگا کہ وہ گویا کہ اس نے میقات کو کراس کر لیا یا اس پر دم لازم آ جائے گا، تو ایسی کوئی صورت نہیں ہے. جی اگلی کال لیں گے ہم. میرا جناب آپ سے یہ سوال آ رہا ہے کہ میرا پاؤں کا ایک جو ناخن ہے موٹی کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ اس کے اندر سے بلڈ آتا رہتا ہے ہر وقت. کافی دفعہ آپریشن بھی کرایا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. تو بعض اوقات پٹی باندھی ہوتی ہے، اکثر شوز پہننے پڑتے ہیں، آفس کا کام ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے اندر جو بلڈ ہے وہ بھی رستا رہتا ہے. تو برائے مہربانی میری رہنمائی یہ فرماتے ہیں کہ کیا آیا میں اس کو جب بھی چاہوں یعنی جس ٹائم بھی وضو کرنا ہوتا ہے اس کو مکمل گیلا کر لوں یا احتیاطاً طور پر اس کو اوپر مسح کر لوں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے اس مرض سے. جاری یقیناً یہ آپ کے لیے آزمائش ہے، لیکن شریف مسئلہ ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. دیکھیں اگر یہ زخم ہے ان کا جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ بلڈ رستا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی چوٹ لگی ہوگی جس کی وجہ سے وہ زخم ابھی تک صحیح ہونے کو نہیں آ رہا. تو اگر پانی کسی زخم کو ضرر پہنچاتا ہو تو اس صورت میں پانی سے بچ کر انسان وضو غسل کے اہتمام کر سکتا ہے. اب اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر یہ پٹی باندھتے ہیں تو اس پٹی جو انگوٹھے پہ انہوں نے اگر پاؤں کے ناخن کے باندھی ہوئی ہے تو اگر وہ پٹی کے اوپر پانی بہائیں گے تو وہی پٹی میں تری کی وجہ سے زخم تر رہے گا اور دیر سے صحیح ہوگا. تو یہ کریں کہ جب وضو کرنے کا مرحلہ ہو تو جتنا حصہ پاؤں کا پٹی سے فارغ ہے اتنے حصے کو دھو لیں اور جو حصہ پٹی کے قریب ہے اس پہ پانی بہانا اگر زخم تک پانی پہنچا دے گا تو پھر یہ گیلا ہاتھ کر کے اس پٹی پہ اچھی طریقے سے مسح کر لیں. اس پٹی کا کوئی حصہ ایسا نہ ہو جس پہ ہاتھ نہ پھرا ہو. تو اس طرح ان کا وضو ہو جائے گا. اگر غسل کی حاجت ہے اور پانی زخم کو نقصان دے رہا ہے تو ایسی صورت میں احتیاط کے ساتھ اس پٹی پہ گیلا ہاتھ پھیر کے بقیہ جو اعضاء ہیں جسم کے ان کو اچھی طرح غسل میں دھو لیا جائے تو غسل بھی ہو جائے گا. اگر یہ چاہیں دارالفتہ اہل سنت اگر آ جائیں اور مفتی صاحب کے پاس آ کے پھر یہ اپنی نوعیت بتائیں کہ یہ زخم کی کنڈیشن ہے، پٹی اس طرح بندھی ہے، تو بس مزید ان کے لیے جو بھی صورت بنے گی ریلیف شریعت مطہرہ کا جو رخصت کے احکامات ہیں وہ انشاءاللہ بیان کر دیے جائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے SMS بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں، بالخصوص ہماری اسلامی بہنیں بھی ظاہر رابطہ کرتی ہیں. اسلامی بہنیں جو ہیں مخصوص جو ایام آتے ہیں وہ ظاہر بیانات کا بھی سلسلہ ہوتا ہے گھروں کے اندر، میلاد وغیرہ. تو قرآن کی آیت کی جگہ اگر ترجمہ کنز الایمان پڑھیں ان ایام میں فقط دوران بیان تو یہ صحیح رہے گا. ان ایام میں خواتین
جی۔ قرآن پاک کا ترجمہ بھی کسی بھی زبان میں ہو وہ نہیں پڑھ سکتی. اچھا اس کا خلاصہ ان معنوں میں جیسے اقیم الصلاۃ یہ پڑھنا ہے، صحیح. تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یہ ترجمہ ہو گیا نا قرآن پاک کا. اس کے صحیح. بجائے یوں کہہ سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ شریف میں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کا حکم دیا ہے، صحیح. تو یہ ترجمہ نہیں ہے. صحیح. تو اس انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے. نہ قرآنی آیت پڑھ سکتی ہیں ان مخصوص دنوں میں، اور نہ ہی قرآن پاک کا ترجمہ کسی بھی زبان میں ترجمہ بھی نہیں پڑھ سکتی. اچھا، جیسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو بڑی احتیاط اس حوالے سے ہمیں دی جاتی ہے. ہمارا مدنی مرکز، ہمارے امیر سنت رہنمائی کرتے ہیں کہ بیان دیکھ کر کریں اور اپنی طرف سے کچھ اس میں اضافہ نہ کریں. اب آپ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو، یہ نپے تلے الفاظ ہیں نا، مطلب بہت. تو اسلامی بہنوں کو اگر ہم یہ جو میں نے ایک مثال دی تھی اس میں نماز قائم کرو، یہ تو اس اقیم الصلاۃ کا ایک ترجمہ ہو جائے گا. ہو گیا تو ترجمے سے تو منع ہی کیا جائے گا انہیں. یہ تھا کہ اس کا جو مفہوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ ترجمہ نہیں ہے. صحیح. یہ جو حکم قرآنی جو ہمیں حاصل ہوا اس کا خلاصہ ہے. تو اب یہ ہے کہ قرآن پاک کا اس انداز میں خلاصہ بیان کرنا یہ بھی تھوڑا ہر عام مبلغ کے لیے آسان کام نہیں ہے. تو ایسے میں اگر کوئی واقعتاً ایسا مرحلہ ہے کہ بیان بھی کرنا ہے، آیت بھی نہیں پڑھ سکتے، ترجمہ بھی نہیں کر سکتے، تو یوں کیا جا سکتا ہے جیسے عام طور پہ دعوت اسلامی سے وابستہ جو اسلامی بہنیں ذمہ دار ہیں تو یہ شرعی احکامات کے لیے اپنے محارم کو دارالفتہ بھیج دیتی ہیں. صحیح. بچوں کے ابو کو بھیج دیتی ہیں. تو اس طرح دارالفتہ سے رہنمائی لے لی جائے. اور اگر یہ ممکن صورت نہ ہو تو دارالفتہ اہل سنت کے فون نمبرز ہیں، ان پہ یہ بیان کی معلومات لے لیں کہ ہم نے بیان کرنا ہے اور یہ آیت بھی نہیں پڑھ سکتے، ترجمہ بھی نہیں کر سکتے، اور بیان کے دوران اس بات کو بیان بھی کیا جائے گا. صحیح. تو اب کیا الفاظ ہونے چاہیے؟ صحیح. تو انشاءاللہ دارالفتہ اہل سنت سے شرعی رہنمائی اور اس کا جو خلاصہ بنتا ہے آیت قرآنی کا وہ بیان کر دیا جائے گا. اچھا، جیسے اب آپ نے یہ تو ایک ہمیں وہ بھی دے دیا راستہ کہ یہ اس کا ایک حل ہے، مطلب کیا لگتا ہے کہ اس طرح ہو پائے گا؟ مثال ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی بہنیں اگر بیان کریں تو بالفرض وہ یہ کہہ دیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اگر رمضان کا مہینہ ہے تو روزوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا، یعنی اجمالی طور پہ جو بالکل واضح باتیں ان کو بیان کیا جا سکتا ہے. گناہوں سے بچنے کا. جی مزید کورس لیں گے. مجھے یہ سوچنا تھا کہ جیسے کہ میں باہر رہتا ہوں سعودی عربیہ میں، تو میں 10 دن کے لیے اپنے گھر آتا ہوں پاکستان میں، تو پھر میری نماز میں کون سی نماز پڑھوں گا؟ قصر نماز اور سفر والی نماز پڑھوں گا یا اپنے گھر والی نماز پڑھوں گا؟ اب ان کا وطن اصلی تو یہ مثال پاکستان ہوگا. اب عرب شریف کے اندر یہ ظاہر کام کاج کے لیے رکے ہوئے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ وہاں سے جب یہ پاکستان واپسی آتے ہیں جی تو دیکھیں آپ اپنے وطن میں آ رہے ہیں نا، بھلے سے آپ 10 سال 20 سال کے لیے عرب شریف میں کسی بھی جگہ پہ ہیں، تو وہاں عام طور پہ ویزے کے ساتھ ہی رہ رہے ہوتے ہیں. صحیح. پرماننٹ اس طرح کسی کو مستقل رہائش نہیں ملتی کہ وہ اسی جگہ کو وطن اصلی بنا لے. بھلے آپ 20 سال سے لے رہے ہیں، 10 سال سے لے رہے ہیں، تو آپ کو ہر کچھ سالوں بعد جو ہے نا ویزا رینیو کروانا پڑتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وہاں پہ رہائش ٹیمپریری ہے، اگرچہ آپ کی زندگی کا اکثر حصہ وہاں گزر چکا ہو، تو وہ جگہ آپ کی وطن اصلی نہیں بنے گی. وطن اصلی آپ کا اگر یہ پاکستان میں کوئی شہر ہے تو وہ آپ کا وطن اصلی ہے. جب آپ یہاں پر آئیں گے تو یہ آپ کا وطن اصلی ہے، یہاں پہ آپ پوری نمازیں ہی ادا کریں گے. صحیح. اور جو آپ کا جو عرب شریف میں جو بھی مقام ہے، تو جہاں آپ باقاعدہ کاروبار کی حیثیت سے کئی سالوں سے رہ رہے ہیں، تو وہ جو شہر ہوگا، جب آپ پاکستان سے اپنے اس شہر میں پہنچیں گے تو نارملی اگر آپ کی نیت 15 دن یا اس سے زیادہ کنٹینیو وہیں رہنے کی ہے تو پھر وہ جگہ آپ کے لیے وطن اقامت ہے، وہاں پوری نماز پڑھیں گے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بالفرض مدینہ منورہ میں کام کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے 10-12 دنوں میں مکہ مکرمہ جانا ہے، یا اس کے برعکس یوں کہ آپ مکہ مکرمہ میں کام کر رہے ہیں اور آپ ابھی مکہ پہنچے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ میں نے 12ویں شریف میں مدینہ منورہ کی بھی حاضری دینی ہے، تو اس صورت میں مکہ مکرمہ جو آپ پاکستان سے پہنچے
اپنے جائے معاش جہاں پہ آپ کاروبار کر رہے ہیں، معاشی معاملات آپ کے وابستہ ہیں، وہاں پہنچے، لیکن آپ کی 10-12 دنوں میں یعنی 15 سے اندر ہی مدینہ منورہ جانے کی نیت ہے، تو مکہ مکرمہ آپ کا وطن اقامت نہیں ہوگا، وطن سفر ہی ہوگا. صحیح ہے. تو یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو کتاب ہے نماز کے احکام، اس کے اندر ایک رسالہ ہے مسافر کی نماز. اس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بالخصوص ایسے اسلامی بھائیوں کے لیے کہ جو عرب کنٹریز میں اور دیگر ممالک میں ویزا کے بعد کام کر سکتے ہیں، وہاں رہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ پورا ان کا مسئلہ لکھا ہے، کب وہ مسافر بنتے ہیں، کب مقیم بنتے ہیں. تو اس مسئلے کو اچھی طرح سے یہ پڑھ لیں، سمجھ لیں انشاءاللہ. چونکہ ان کا سال ہر سال کا یہ معمول ہے، تو نماز میں قصر اور یا پوری کب پڑھیں گے، کہیں گناہ گار تو نہیں ہو رہی. جب قصر کرنا واجب ہے تو پورا پڑھنا ناجائز گناہ، جب پوری پڑھنا ضروری ہے تو قصر کرنے سے نماز ہی نہیں ہوگی. اس سے اندازہ لگا لیں کہ نماز کے احکام اور پھر جو سفر ہوتے ہیں اس حوالے سے کتنا اہم ہے. لہذا امیر اہل سنت نے گویا کہ ہم پہ شفقت فرمائی اور ہمیں آسان الفاظوں میں اس طرح کی رسائل کتابیں مل گئی ہیں، تو ان کا مطالعہ کر لیجئے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ کتب موجود ہیں. جی اگلی کال. مکہ مکرمہ سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ہم جب عمرے سے فارغ ہو کے احرام سے نکلنے کے لیے قصر یا حلق کرواتے ہیں تو کیا ہم اپنے ہاتھ سے قصر؟ برائے مہربانی میری رہنمائی فرمائیں. اب سارے کاموں سے فارغ ہو کر اپنے ہاتھ سے اگر طواف کر لیا، صحیح کر لی، تو اب اس کے بعد پھر حلق یا قصر کا معاملہ رہ جاتا ہے. تو اس موقع پر محرم جب سارے فارغ ہو چکے ہیں طواف صحیح سے، تو ایک دوسرے کا بھی سر مونڈ سکتے ہیں، قصر کر سکتے ہیں. خود اپنا بھی کوئی نہیں مل رہا تو خود اپنے سر پہ بھی آدمی بلیڈ پھیر سکتا ہے، حلق کر سکتا ہے. کہ ماہر ہو، ایسا نہ ہو کہ جگہ جگہ. جی ایسے ایک موقع پہ حج میں ہمارے قافلے کے ایک تھے بزرگ، انہوں نے دوسرے سے خدمات شاید لی نہیں یا کوئی نہیں تھا، انہوں نے جگہ جگہ کٹ لگائے ہوئے تھے اور پاؤڈر ان کے لگا ہوا تھا اچھا خاصا. تو یہ ہو جاتا ہے، تو تجربہ اس کے لیے بھی ضروری ہے. جی اگلی کال. میرا نام بلال ہے اور سوال یہ ہے جو اگر کوئی بندہ جماعت میں آ جائے، ایک رکعت نکل جائے، دوسری رکعت میں آگے کھڑا ہو جائے، تو اس میں کیا تحیات پڑھنا اور درود شریف پڑھنا صحیح ہے یا نہیں؟ جی کیا فرمائیں گے کہ ایک رکعت نکل گئی، اب وہ شریک ہوا جب قاعدے میں شریف آخری قاعدے کے حوالے سے شاید ان کا سوال ہوگا، کیونکہ دوسرے قاعدے میں تو امام صاحب ہی موقع نہیں دیں گے. اچھا چلیے دونوں کا بتا دیں کہ اگر بالفرض وہ قاعدہ اولا کے اندر بیٹھتا ہے تو وہاں کیا کرے، پھر آخر میں کیا کرے؟ قاعدہ اولا میں تو صرف اور صرف درود تحیات ہی پڑھیں گے، درود شریف نہیں پڑھیں گے. وہاں اچھا یہاں پر جیسے ان کو تو ایک رکعت نہیں ملی، ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں سوال بھی ہو میرے دونوں رکعت تو مجھے ملی نہیں ہے، تو کیا میں بھی پڑھوں گا؟ نہیں، تو یہ امام کے پیچھے ہے نا، تو امام کے پیچھے ہیں تو امام پر جو چیزیں واجبات ہیں وہ ان پہ واجبات ہیں. تو امام نے التحیات ہی پڑھنی ہے، ان پر بھی صرف اور صرف التحیات ہی لازم ہے، وہی پڑھیں گے، اس کے آگے نہیں پڑھیں گے. یہ ہے دوسری رکعت میں بیٹھنے کا جس کو ہم قاعدہ اولا کہتے ہیں. قاعدہ اخیرہ ہے، اب چاہے مغرب کی نماز کی تیسری رکعت ہو یا عشاء کی، عصر، ظہر کی چوتھی رکعت ہو، تو اس میں ان کے لیے یہ ہے کہ یہ صرف التحیات پڑھ کر ہی خاموش ہو جائیں. ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ التحیات کو اتنا آہستہ پڑھیں کہ آپ کے التحیات کا اختتام اس وقت ہو جب امام صاحب کے سلام پھیرنے کا وقت آ جائے. یہ دوسرا طریقہ. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ التحیات مکمل کرنے کے بعد امام کے سلام پھیرنے تک خاموش بھی رہ سکتے ہیں. یہ پہلا طریقہ تھا. دوسرا طریقہ یہ ہے، تیسرا طریقہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اس کا تکرار کرتے رہیں جب تک امام صاحب سلام نہ پھیر لیں. تو یہ تینوں طریقوں میں سے کوئی سا بھی طریقہ اپنایا جا سکتا ہے اس موقع پر کہ جب آپ کی کچھ رکعتیں بقیہ ہیں جو امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پڑھنی ہیں. تو التحیات پڑھنے جو قاعدہ اخیرہ ہے، تو یہ تین آپشن ہیں مقتدی کے لیے، مسبوق مقتدی کے لیے. یا تو وہ التحیات پڑھ کے خاموش ہو جائے، یا التحیات پڑھنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ کا آخر تک یہ تکرار کرتا رہے. اور تیسری صورت ہے کہ التحیات کو اتنا آہستہ پڑھے کہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے یہ ختم کر لے. ٹھیک ہے جی اگلی کال لیں گے. میں کوٹلی کشمیر سے بات کر رہا ہوں. شہزاد نام ہے میرا یہ سوال ہے کہ آدمی کو کسی پیر سے یا کسی فقیر کے تحت بیعت ہو جانا چاہیے یا نہیں؟ کیا فرماتے ہیں کسی پیر فقیر سے بیعت ہونا چاہیے یا نہیں؟ لیکن جامع شرائط پیر سے بیعت کرنے کی بڑی برکتیں ہیں، اور وقتاً فوقتاً آدمی کو ایک دینی
شرعی معاملات میں آسانی بھی رہتی ہے. پھر پیر جامع شرائط ہوگا تو تقوی پرہیزگاری کا بھی معاملہ مرید پہ اثر انداز ہوتا ہے, اس کو نصیب بھی ہوتا ہے. تو یہ فی زمانہ اس بہرہ روی کے دور میں جامع شرائط پیر کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے بڑے فوائد ہیں, کر لینا چاہیے. کہ اکثر جو ہے اگر کسی کا کوئی پیر نہ ہو تو اکثر اس طرح کے لوگ جو ہے نا مختلف لوگوں کو سن کر بس اوقات مذہب حق کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں. تو مسلک حق اہل سنت و جماعت پہ استقامت کا ایک بہترین ذریعہ جو ہے وہ کسی جامع شرائط پیر کے ہاتھ پر بیعت کر لینا بھی ہے. تو الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک ہستی ہمارے درمیان جلوہ گر ہے. اور مدنی مذاکروں کا سلسلہ کل سے باقاعدہ شروع ہو چکا ہے, شاید ہفتے سے شروع ہو چکا ہے. تو اب یہ ہر مدنی مذاکرے میں ایک یا دو مرتبہ بیعت کے حوالے سے بھی سلسلہ ہوتا ہے. تو کثیر لوگ الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سے بیعت کر کے گویا اپنے ایمان عقیدے کا ایک تحفظ انہیں نصیب ہو جاتا ہے. یہ پیر کامل کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ آدمی کو جہاں نیک اعمال کرنے کا موقع ملتا ہے وہیں عقیدے کا بھی تحفظ ہے. مدنی چینل کے ناظرین, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ امیر اہل سنت کی شخصیت, آپ کی ذات ہمارے درمیان موجود ہے. اب ظاہر ہم ان کے مرید ہیں, ہم ان کی تعریف کرتے ہیں, تو ظاہر تعریف ہم کریں گے. لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ کچھ عرصے پہلے ہی کی بات ہے کہ عرب کے صوفیاء کرام اور مشائخ جو ہے فیضان مدینہ تشریف لائے تھے. امیر اہل سنت سے ملاقات کی ان کی تمنا تھی کہ ہم ان کی زیارت بھی کریں, ملاقات بھی کریں. تو جب وہ ملاقات ہوئی تو ان میں سے جو ان کے سب سے اس وقت جو بڑے تھے, جو شیخ صاحب تھے, انہوں نے یہ مطلب مدنی چینل کو تاثرات بھی دیے, اور یہ آج آن دی ریکارڈ موجود ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن میں یہ عرض کروں گا کہ میں نے الیاس قادری صاحب کے ساتھ کچھ وقت گزارا تھا. اب یہ کہ وہ خود پیر, خود ایک بہت بڑے شیخ, سینکڑوں کتابوں کے مصنف, ان کے اپنے پتنی کتنے مریدین ہوں گے, جب انہوں نے یہ بات کی تو ظاہر اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے ایک دوسرے کو پہچانتے, یعنی ولی کو پہچانتا, یہ جملہ بھی بولا جاتا ہے. تو لہذا ہم آپ کو یہ مدنی مشورہ عرض کر رہے ہیں کہ اس دور میں ایک ایسی ہستی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے کہ جن کو تاریخ الدنیا کہا جائے, سب سے بڑا عاشق رسول کہا جائے, ایک مخلص شخصیت کہا جائے, ہم جو بھی کہیں گے الحمدللہ وہ آپ کی ذات پر وہ پورا اترتا ہے وہ معاملہ. تو لہذا مرید ہو جائیں گے, بہت برکتیں آپ کو ملیں گی. اچھا, اگر کوئی کسی کا مفتی صاحب مرید نہیں ہوتا ہے, اس کا بھی تو نقصان بتائیں نا. اگر کوئی مرید نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں چونکہ اس نے اپنا رہنما کسی کو بنایا ہی نہیں بنایا, تو پھر ایسی صورت میں پھر نفس, عقل کے گھوڑے دوڑ رہے ہوتے ہیں, پھر نفس امارہ اس کی چالوں سے کون بچائے گا. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جن کے پیر نہیں ہوتے اور ان کا اپنا ذاتی بھی ایسا کوئی علم کا معاملہ ہو کہ وہ علم ان کو رہنمائی کرتا ہو, باقاعدہ انہوں نے علم پڑھا ہو, عالم دین ہو, تو اگر وہ بیعت نہیں کرتے تو چونکہ وہ قرآن و حدیث کے علوم ان کے پاس ہیں تو وہ اس کے مطابق اپنی اور اپنے متعلقہ افراد کی رہنمائی کرتے ہیں. صحیح. تو اگر کوئی نارمل آدمی ہے, عالم بھی نہیں ہے, اور وہ اس پہ ڈٹا رہتا ہے کہ میں کسی سے بیعت بھی نہیں ہوں, ضرورت بھی نہیں ہے, تو اکثر ایسے لوگوں کو ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ چونکہ اس طرح کے لوگ پھر بہت زیادہ ایسے معاملات میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں, نہ علم ان کے پاس ہوتا ہے, نہ کسی پیر کامل سے نسبت ہوتی ہے جو لگام ان کے منہ پہ دے دیں. جیسے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے جو وابستگان ہیں, اگرچہ وہ علم کے حوالے سے کتنے ہی کم کیوں نہ ہوں, عوام کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے, لیکن امیر اہل سنت کی صحبت کی برکت سے ان کی زبانوں پہ لگام ہے. قفل مدینہ, گناہ کی بات, غیبت کی بات کرنے سے وہ اپنے آپ کو روکتے ہیں, یہ احساس ان کو پیدا ہو رہا ہوتا ہے. پھر کوئی بات ایسی جو خلاف شرع یا اسلام کے بارے میں یعنی کوئی کفریہ جملہ, تو بڑا ایک دم ڈر جاتے ہیں کہ یہ بہت سخت بات نہ نکل جائے, رک جاتے ہیں. بتقاضا بشریت بے دھیانی میں نکل گئی تو فوراً رجوع کرتے ہیں دارالفتہ سے. تو یہ ایک پیر کامل کی صحبت کی برکت ہے. ورنہ ایسا بھی ایک طبقہ ہمارے یہاں پہ ہے کہ نہ علم علماء سے وابستہ ہیں, نہ کسی پیر کامل سے ان کا کوئی تعلق ہے, بلکہ شاید وہ بیزاری والی ایک صورت ہوتی ہے. تو ان کو اس سے بھی کوئی غرض نہیں ہوتی کہ وہ زبان سے کیا جملہ بول رہے ہیں کیا نہیں بول رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے سخت جملے بھی زبان سے نکال دیتے ہیں, پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اتنی سخت بات انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کر دی ہے.
تو اچھی صحبت جو ہے نا یہ سوچ پیدا کرتی ہے کہ ایمان کامل کیا ہے، ہمیں تقوی، پرہیزگاری، نیک اعمال یہ کس طرح کرنے ہیں، اپنے آپ کو برائی سے بچانی ہے. تو ایک پیر کامل جو ہے نا وہ ہر زاویے سے ڈائریکشن کرتے رہتے ہیں اور یوں سمجھے جہنم سے بچا کر جنت کے رستے پہ چلا رہے ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہم نے عرس منایا. کتنی بڑی ہستی، کتنی بڑی شخصیت تھے، لیکن وہ بھی کسی کے مرید تھے. بالکل. یعنی یہ پیری مریدی کا جو سلسلہ ہے یہ صدیوں سے چل رہا ہے، تو لہذا اس میں شیطانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ، خواجہ غریب نواز، ولیوں کے سردار ہیں، تو یہ سارے اولیاء یہ سلسلے بیعت سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور اپنے سلسلے کے بڑے بڑے امام ہیں. یہ امام ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کا مفہوم ہے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہی تو وہ سچے لوگ ہیں جو انشاءاللہ ہماری بخشش کا سامان بنیں گے. جی اگلی کال لیں گے. تیسرا سے میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، ویسے زیارت کے لیے ہم عرفات، مینا شریف اور مزدلفہ شریف جاتے ہیں، تو وہاں سے جب واپس آئیں گے تو کیا احرام ہمیں پہننا پڑے گا کہ ہم جا کے زیارت کر کے وہاں سے آ سکتے ہیں؟ جی یہ بھی اسی مسجد عائشہ سے ریلیٹڈ یہ سوال، شاید انہوں نے وہ بھی سنا ہو، اس پہ یہ سوال ان کے ذہن میں آیا ہوگا. تو اسی سوال میں ایک ضمنی طور پہ یہ بات گزری تھی کہ میقات کے اندر جتنے بھی ایریاز ہیں، اب اس میں عرفات یا مزدلفہ یا مینا، یہ سب چیزیں یہ حدود حرم میں کچھ خارج ہیں، کچھ داخل ہیں، لیکن یہ سب میقات کے اندر ہی ہیں. تو جس طرح جدہ میقات کے اندر ہے تو جدہ جانے والا وہ اگر مکے واپسی آتا ہے احرام ضروری نہیں ہے. تو اسی طرح جو ہمارے زائرین عمرے کے لیے خواہش جو پہنچتے ہیں تو یہ حج کے دنوں میں انہیں یہ سعادت نہیں ملی ہوتی تو مینا، مزدلفہ، عرفات ان میدانوں کی بھی وہ زیارت کرتے ہیں. جب واپسی مکے آئیں گے تو ان پہ احرام لازم نہیں ہے. جی اگلی کال. عمر قضا کی نماز کی نیت جو کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو میرا نماز قضا ہے وہ ادا کرتا ہوں، تو کیا قضا روزہ جو ہے اس کی بھی نیت اسی طرح کرنا ہوگا جو سب سے پہلے جو میرا روزہ قضا وہ رکھ رہا ہوں، کیا یہ ضروری ہے؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ اسی طرح جیسا نماز کے اندر سب سے پہلے یا سب سے آخر تو تعیین ہوتی ہے، تو اسی طرح ماہ رمضان کے جو قضا روزے ہیں ان کو بھی اسی طرح وہ نیت کر لیں. جیسے اگر کسی کے 3 سال کے روزے چھوٹ گئے ہیں، اب 3 سال کے روزے یا تو آئیڈیا لگا لیں کہ یہ سال 29 کا تھا، یہ سال 30 کا تھا، یہ سال 29 کا تھا ماہ رمضان، تو اس اعتبار سے ان پہ جتنے بھی روزے بنتے ہیں 90 بنتے ہیں، 88 بنتے ہیں، تو ترتیب بنا لیں کہ یہ پہلا روزہ، دوسرا، تیسرا، تو الگ ترتیب اس کو ادا کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ SMS جو مسافر کے حوالے سے آ رہے ہیں تو اور بھی ہیں. ایک تو سفر کی وہ ہمیں پتہ چل جائے مقدار، یعنی جس میں ہم قصر پڑھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جب کسی اسلامی بہن کا جب ہم نکاح ہو جاتا ہے اور شادی ہو جاتی ہے تو جب وہ اپنے میکے آتی ہیں، والدہ کے گھر آتی ہیں 2 یا 3 دن کے لیے، تو کیا اب اس صورت میں بھی جبکہ وہ مسافت بن جاتی ہے شرعی سفر کی تو کیا قصر پڑیں گی، کیا ہوگا؟ ہاں مسافر کی جو مقدار ہے کہ آپ کا جو شہر ہے اس شہر سے دوسرے شہر کے درمیانی جو فاصلہ ہے، یعنی یہ شہر کی حدود ختم ہو گئی، اگلے شہر کی حدود ابھی شروع نہیں ہوئی، ان دونوں کے درمیان جو اسپیس ہے، فاصلہ ہے، یہ 92 کلومیٹر ہونا چاہیے کم سے کم. اتنا اگر فاصلہ بنتا ہے تو یہ مسافت شرعی ہے. اتنی دور جانے والا وہ شرعی مسافر بنے گا. ٹھیک ہے. تو اس کی مثال واضح، جیسے ہمارے اکثر کراچی والوں کا حیدرآباد زیادہ آنا جانا ہوتا ہے، تو اس کی مثال ہم یوں لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی اسلامی بہن کراچی کی رہائشی تھیں اور ان کی حیدرآباد میں شادی ہو جاتی ہے اور وہ وہاں جا کے رخصت ہو کے وہیں اب شوہر کے ساتھ رہتی ہیں، اب جب وہ واپسی آئیں گی کراچی میں تو اب یہ غور کریں کہ کتنے دنوں کے لیے آ رہی ہیں. صحیح ہے. اگر گرمیوں کی چھٹی میں وہ بچوں کے ساتھ یہاں 1 مہینے تک رکیں گی، صحیح ہے، تو چونکہ 15 دن سے زیادہ کراچی میں رکنے کی نیت لے کر آئی ہیں تو اب اپنے والدین کے گھر اب یہ پوری نماز پڑھیں گی. اور اگر ان کو پتہ ہے کہ سردیوں میں چونکہ زیادہ لمبی چھٹی نہیں ہوتی، 10 دن کی چھٹیاں ہوتی ہیں، تو اب یہ حیدرآباد سے یوں کراچی آئیں اور 10 دن کے بعد ان کو جانا ہی ہے، 15 دن کے اندر ہی واپسی کرنی ہے حیدرآباد کے لیے، تو یہ اپنے آبائی شہر جو تھا والد کا، اس شہر میں آ کر بھی کراچی میں مسافر ہی ہوں گی. کہ عورت جب شادی کے بعد رخصت ہو جائے تو اب اس کے جو پیدائشی وطن تھا جیسے کراچی، وہ ان کا بھی وطن اصلی نہیں رہتا. شادی رخصتی کے بعد اب یہ شوہر کے تابع ہیں. صحیح ہے. جو شوہر کا وطن اصلی وہ انہی کا وطن اصلی ہو جائے گا. جی اگلی کال لیں گے.
میری ماں نے کہا تھا کہ میں اگر اللہ نے توفیق دی تو میں عمرے پہ جاؤں گی اور ننگے پاؤں جاؤں گی، کیا وہ ننگے پاؤں جا سکتی ہے؟ جی، اللہ نے توفیق دی تو عمرے پہ ننگے پاؤں جاؤں. اللہ تعالیٰ نے توفیق دے عمرے پہ جانے کی، اور ان بیٹے کو بھی سعادت مندی عطا فرمائیے، اپنے والدہ کو لے کر جائیں. اللہ ان دونوں کے حق میں یہ دعا قبول کریں. تو اس طرح کی منت مانی جاتی ہے کہ میں پیدل حج کروں یا پیدل عمرے پہ جاؤں، تو شرعاً یہ منت لازم نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو ہماری ان عبادتوں کی اولاً تو حاجت ہی نہیں ہے. یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ ہم عبادت کر کے اللہ کو راضی کرتے ہیں. پھر ننگے پاؤں جانے کی منت لازم بھی نہیں ہوگی، یہ چپل پہن کے بھی جا سکتی ہیں، تو ایسا کچھ لازم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کو ہماری ان عبادت کی حاجت نہیں ہے. پھر ہم جتنا اپنے آپ کو اوور لوڈ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشقت نہیں ہے، وہ تو آسانیاں ہی ہمیں عطا فرماتا ہے. تو اس معاملے میں اپنے اوپر اس طرح التزام نہ کریں کہ بعد میں پھر آزمائش ہو اور پھر ضمیر آدمی کو ملامت کر رہا ہو. اس لیے پوچھا نا کہ ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اب تو پیدل کرنا پڑے گا. اب یہ سردیاں ہیں، سردیوں میں، گرمیوں میں بھی مشکل ہوتی ہے، اور سردیاں ہیں، سردیوں میں بھی ٹھنڈے فرش پہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو حرم شریف کے جو فرش ہیں وہ رات میں بڑے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور ننگے پاؤں چلنا بڑی آزمائش ہو جائے گا. تو ایسے موقع پہ ان کو چاہیے کہ باقاعدہ عمرے کی جب سعادت نصیب ہو تو یہ چپل، جہاں جہاں چپل پہننے کی گنجائش ہے وہاں چپل پہنیں، اور جہاں چپل پہننا ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہو تو وہاں پہ یہ موزے پہن لیں. وہ موزوں اچھا، یہ مثال کے طور پہ ان کے منہ سے تو یہ نکلا کہ عمرے کی اگر سعادت ملتی ہے تو ننگے پیر، اگر بالفرض یہی نکل جائے کہ میں پھر ہر پیر کا روزہ رکھوں گی یا ہر جمعرات کا روزہ رکھوں گی، یعنی عبادت کے حوالے سے، تو یہاں آپ مطلب کیا مدنی چینل کے ناظرین کو پیغام دیں گے کہ ہم اس پہ تھوڑا سا توجہ کریں جملہ منہ سے نکالتے وقت، کہ اگر بات منہ سے ایسی نکل گئی کہ جو لازمی ہو جائے تو پھر ساری زندگی کیسے ہوگا وہ کام؟ ہاں، اس میں جیسے اب یہ آپ نے سوال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے عمرے کی سعادت نصیب کی تو میں ہر پیر کو روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی، تو اس صورت میں اگر عمرے کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے تو اب ہر پیر کو روزہ رکھنا پھر واجب ہو جائے گا منت کی ادائیگی میں. تو انسان اپنے اوپر وہی کام لازم کرے کہ جس کو بآسانی وہ ادا کر سکتا ہو. عمل اگر قلیل ہو لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جا سکتا ہو تو یہ عمل زیادہ بہتر ہے. تو پتہ چلا ہر پیر کو روزہ رکھنا ایک دشوار ہو رہا ہو، پھر روزے یہ قضا ہی ہوتے رہیں گے. اگر اس پیر کو روزہ نہیں رکھا تو ایک روزہ ان پہ قضا لازم، پھر اگلے پیر نہیں رکھا پھر لازم، تو یوں پورے سال میں 50-52 پیر آئیں گے تو یہ روزے الگ جمع ہو جائیں گے. کہاں رمضان کے روزے بعض لوگوں پہ باقی رہتے ہیں، وہ بھی سال ہر سال جمع ہی ہوتے جا رہے ہیں، اس کی ادائیگی کا ٹائم نہیں نکالتے. تو یوں اپنے اوپر اوور لوڈ نہ ہو. عبادت کے معاملے میں اتنا ہی بوجھ جو نوافل وغیرہ کے سے تعلق رکھتے ہیں اتنا ہی انسان کرے جتنا بآسانی اٹھا سکتا ہو. اپنے اوپر التزام نہ کرے کہ پھر وہ اٹھانے کے قابل ہی نہ رہے، تو پھر وہ گناہ گار بھی ہوگا. بات اچھا، جیسے بھی موزے کی بات آپ نے ارشاد فرمائی، تو اسلامی بہنیں اب جیسے احرام کی حالت میں تو کیا وہ موزے پہن سکتی ہیں؟ اسلامی بہنوں کو موزے یا دستانے، گلوز وغیرہ پہننے کی بالکل اجازت ہے حالت احرام میں. اور اسلامی بھائیوں کو؟ اسلامی بھائی موزے نہیں پہنیں گے. صحیح ہے. اسی طرح دستانے اگر وہ چڑھائیں گے تو وہ سلائی والے نہ ہوں. صحیح. جی، اگلی کال لیں گے. جانا چاہتا ہوں، اور قانون جو ہے وہ یہ ہے کہ 45 سال سے کم عمر جس کی ایج ہے وہ اپنی محرم عورت کے ساتھ جائے گا ورنہ نہیں جا سکتا. ایسا کرتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ تو آپ کا محرم بنا دیں گے، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ بہت ہوتا ہے آرٹیفیشل محرم. جی، تو اس کی اجازت نہیں ہے. یہ محرم ہونا نہ ہونا تو بعض چیزیں تو بالکل واضح ہیں کہ بھائی بہن کے لیے محرم ہے، خالہ کے لیے بھانجا محرم ہے، بھتیجا پھوپھی کے لیے، بیٹا ماں کے لیے محرم ہے. تو جو محرم کے رشتے ہیں یہ خدائی قانون کے مطابق یہ محرم ہے. اب یہ جو کاغذی کارروائی میں کسی خاتون کو کسی آدمی کی ضرورت ہے کہ اکیلی وہ نہیں جائیں گی، تو کسی آدمی کو ضرورت ہے کسی خاتون کی، تو یہ ادھر ادھر کے گروپ کی کچھ خالائیں بنا دیتے ہیں، کچھ پھوپھیاں بنا دیتے ہیں، محرم کا رشتہ جوڑ دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں یہ ان کا محرم ہے. تو ایک کاغذی کارروائی میں یہ محرم لکھنے کا یہ عمل ناجائز ہے، یہ گناہ ہے، دھوکہ بھی ہے. تو اس حوالے سے بچنا چاہیے، بالکل ضروری ہے اس عمل سے بچنا. یہ بھی تو مطلب مفتی صاحب ارشاد فرمائے اتنا مقدس سفر، حرمین طیبین کی حاضری،
خانہ کعبہ کی زیارت، آقا کی بارگاہ میں حاضری، اور اس کے لیے ہم سہارا لیں جھوٹ کا، دھوکے کا، تو پھر اس کا قطن یہ جھوٹ کا سہارا لینا قطن زیب نہیں دیتا، اس عمل سے بچنا چاہیے۔ اکثر یہ کاروان والے جو نا یہ کر دیتے ہیں جھوٹے موٹے جو نا وہ رشتے بنا کے، چونکہ ان کے پاس کسٹمر آئے کس طرح اس کو اس میں سے جتنا ان کو پروفٹ ملنا ہوتا ہے وہ کیسے چھوڑ دیں۔ صحیح، تو یہ ان کا قلم چلانا ہوتا ہے۔ کاروان کی بنیاد تھی کہ ہم خدمت کریں گے، خدمت کریں گے، رحمن طیبن جانے والوں، تو اس حوالے سے ان کو بچنا چاہیے، گناہ پہ لوگوں کی مدد نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اس طرح کے افعال اعمال سے۔ جی اگلی کال۔ میرا سوال یہ تھا کہ شوہر کے مرنے کے بعد عدت میں جب بیوی اس کی بیٹھتی ہے تو سویم کے ٹائم پہ جب اس کو دوپٹہ اڑاتے وہ شریعت میں کیسا ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ ایسی کوئی رسم شرعی اعتبار سے نہیں ہے کہ جب کوئی انتقال کر جائے تو اس کا سویم ہو اور اس میں اس کی بیوہ کو دوپٹہ اڑایا جائے، پہنایا جائے، تو شرعی حوالے سے ایسی کوئی رسم لازمی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لڑکی اب بیوہ ہو گئی، کوئی خاتون بیوہ ہو گئی تو ان کے بھائی، اکثر ان کے بھائیوں کی طرف سے یا ان کے والد کی طرف سے اس طرح کے دوپٹہ پہنانے کا عمل ہوتا ہے، یا عدت سے فراغت کا جب وقت آتا ہے تو اس وقت کوئی سوٹ، دوپٹہ، چادر اس طرح ترکیب ہوتی ہے، تو ناجائز نہیں ہے، لازم بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا ارینج نہیں کرتا تو اس کو ملامت بھی نہیں کیا جائے گا کہ سویم میں دوپٹہ اڑانا تھا، تم نے دوپٹہ کیوں نہیں اڑایا، تو اس طرح کسی کی ٹانگیں نہیں کھینچی جائیں گی، اس کے پیچھے نہیں پڑا جائے گا۔ ایک رسم دنیا ہے، جائز ہے جب تک اس کو شرعی حوالے سے واجب یا فرض یا سنت نہ سمجھا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا SMS یہ ہے کہ جو اسلامی بہنیں ہیں وہ آرٹیفیشل نیلز، ناخن اور پلکیں وغیرہ لگا سکتی ہیں؟ شرعی حوالے سے اس کی گنجائش تو ہے کہ آرٹیفیشل وہ نیلز وغیرہ لگا سکتی ہیں، پلکیں لگا سکتی ہیں، لیکن معاملہ آئے گا جب وضو کرنے کا ہوگا اس وقت یہ چیزیں جو پلکوں پہ آرٹیفیشل پلکیں چپک جاتی ہیں صحیح تو وہ لگی رہیں گی، تو جینین جو پلکیں ہیں صحیح یا جو اوپر پپوٹے کا اوپر والا حصہ جہاں پہ وہ چپکتی ہیں تو وہ گم سے چپکتی ہیں، صحیح، تو اس حصے میں پانی نہیں لگے گا۔ اسی طرح نیلز پہ اگرچہ وہ کسی ٹیوب کے ذریعے وہ چپکا دیتی ہیں، بعد میں ہٹا لیتی ہیں، تو جب تک وہ لگی رہے گی، ٹیوب لگی رہے گی، وہ نیلز لگے رہیں گے، اس وقت تک ناخن پہ پانی نہیں پہنچے گا، وضو یا غسل نہیں ہوگا۔ مدی چل کے ناظرین سلسلہ ہوا، بہت اہم گفتگو ہوئی، یقیناً آپ کی کئی کالز باقی ہیں، SMS بھی اچھے خاصے میرے پاس باقی ہیں، ظاہر وقت میں گنجائش نہیں، آپ مایوس نہ ہوں، SMS کرتے رہیں، کالز کرتے رہیں، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو شامل ہو ہی جائے گا سلسلہ میں۔ اور ساتھ یہ کہ اگر بالفرض شامل نہیں بھی ہوا تو آپ نے اگر دیکھا غور سے تو آپ کے علم میں کتنا اضافہ ہوا، تو یہ بھی تو ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ قبول فرمائے، جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عشاء کی نماز ہوگی، اذان ہوگی، انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے اور پھر نماز کے بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا۔ الحمدللہ روزانہ کے مدنی مذاکرے شروع ہو چکے ہیں، تو مزید انشاءاللہ ہمیں برکتیں ملیں گی، عشق رسول کے جام ملیں گے، تو اس کی بھی نیت کر لیجئے کہ اس میں بھی شرکت کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔